کیا ہمیں ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے جس کے گرد قبرستان ہو اور مسجد و قبرستان میں صرف ایک دیوار موجود ہے؟ قبرستان کے اندر مسجد بنانا یا وہ مسجد جو قبرستان میں موجود ہے اس میں نماز پڑھنا، یہ مسئلہ جو ہے کچھ تفصیل طلب ہے اور علماء کے درمیان میں اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ جگہ، ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ جگہ پہلے سے قبرستان ہے بعد میں مسجد بنائی گئی، یا وہ پہلے سے مسجد ہے اور اس میں کچھ قبریں وہاں پر رکھ دی گئی۔ ان دونوں صورتوں میں حکم کا فرق ہے۔ جو پہلے سے مقبرہ ہے، پہلے سے قبرستان ہے، تو وہاں اگر مسجد بنائی گئی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہاں سے قبروں کو پہلے ہٹایا جائے، پھر مسجد کو وہاں پر تعمیر کی جائے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مسجد بنائی، لیکن اس مسجد کی جگہ میں کچھ قبریں تھیں، تو ان قبروں کو آپ نے کھدوایا اور وہاں سے جو کچھ بھی ملا، جو بچی کچی جو ہڈیاں وغیرہ تھیں، آپ نے وہاں اپنے بقیع میں منتقل فرمائیں، اور جو ہے اس جگہ کو آپ نے قبروں سے پاک و صاف کیا اور آپ نے مسجد بنوائی۔ تو اگر پہلے سے قبرستان ہے تو یا تو اس میں مسجد نہ بنوائیں، اگر مسجد بنوائیں تو پھر وہاں سے قبروں کو ہٹا دیں۔ دوسری صورت یہ کہ پہلے سے مسجد ہے تو اس مسجد کا حکم پہلے سے مسجد ہے، اب جو قبریں وہاں پر کسی کی رکھ دی گئی ہیں یا بنوا دی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر وہ قبریں قبلے کی جانب نہیں ہیں، مسجد کے کسی حصے میں ہیں، اور مسجد اور اس قبرستان یا ان جو ہے قبروں کے درمیان میں دیوار ہے، وہ قبریں نظر نہیں آتی ہیں، تو پھر وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل مسجد ہے، وہ مسجد ہی ہے جو پہلے بنائی گئی، پھر بعد میں اس وہاں قبریں رکھ دی گئی، اور یہ قبریں جو ہے اگر ممکن وہاں سے ہٹا دی جائیں، اگر نہ بھی ہٹائی جائیں تو کم سے کم یہ بات تو وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں ایک آڑ لگا دی جائے کہ جہاں سے قبریں نظر نہ آئیں، اور ان قبروں تک یا اس قبرستان تک پہنچنے کا راستہ بھی دوسرا ہو، مسجد سے وہ راستہ الگ ہو، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن عمومی طور پر بات یہ ہے کہ جہاں بھی قبریں ہوں، ایک مسلمان یہ کوشش کرے کہ ان قبروں کو اس مسجد سے ہٹا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ یہ بخاری و مسلم کے اندر روایت موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، وہاں مسجد بنا لی۔ تو قبریں جہاں پر ہوں وہاں پر مسجدیں بنانا یا کہ وہاں پر مسجد کی تعمیر کر لینا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لعنتی کام قرار دیا، اور یہود و نصارہ پر اپنے لعنت اس لیے بھیجی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنا لی۔ تو جہاں پر بھی جو پہلے سے قبریں موجود ہیں، درگاہوں کی شکل میں جو مزارات موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر جو مسجد بنا دی جاتی ہے، تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں کے جن جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے ان میں ایک جگہ مقبرہ بھی ہے، یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں پر بھی قبریں ہوں وہاں پر مسجد نہ بنائی جائے۔ اگر مسجد پہلے بنائی گئی ہے اور قبریں بھی مسجد کے اطراف میں قبلے کی طرف نہ ہوں بلکہ اطراف میں اگر ہیں یا پیچھے کی طرف ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ ان قبروں کے اور مسجد کے درمیان میں کوئی آڑ، کوئی دیوار لگا دی جائے، اور اس کا راستہ بھی الگ کر دیا جائے تاکہ وہ مسجد سے مرتبط نہ ہو اور مسجد کے اندر وہ قبریں داخل نہ ہوں۔
تو ایسی جگہ انشاءاللہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔